بانو زلیخا، تم ہو رودامون؟ یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فی الحال تو شہر میں نہیں ہے. گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت اراضی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں. دراصل وہ محصولات کی جمع آوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں. گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے ٹپس تشریف لائے تھے. اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی یوزارسیف آئیں تو ہمیں باخبر کریں. قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگیاں وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہیں بانو حضور. تمہیں اختیار حاصل ہے. سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا. رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا. تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو. اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی، لہذا سب کو فارغ کر دو. خوفر اور سوفر کو یہاں بلاؤ. لیکن بانو، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور چکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی. کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا؟ اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی. اگر میرے دل میں یوزارسیف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی میں یوزارسیف کے سوا کچھ بھی نہیں رہا. قصر کے تمام محافظین اور خادمین کے واجبات ادا کریں اور سوائے رودامون کے سب کو فارغ کر دیں. اب ان سب کی تنخواہوں کی ادائیگی ممکن نہیں رہی. جناب خوفو بھی تمام کاہنان معبد کو فارغ کر دیں. ان کے اخراجات کی فراہمی اب ہمارے لیے ممکن نہیں. معبد کو تو تبھی بند ہو جانا چاہیے تھا کہ جب ایک کافر اس قصر کا پیشکار ہوا تھا. اتنا عرصہ بھی بلا وجہ ہی کھلا رہا.